مساجد اور نماز کے مقامات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ ہمیشہ نماز میں رہتا ہے، نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے جب تک مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے، اور اس کو حدث نہ ہو کہ ایک پرائے ملک والا جو عربی نہ تھا بولا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا، آواز یعنی پاد۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 باتیں ایسی ملی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ 1 مہینے کی راہ سے دشمنوں پر میرا رعب پڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ساری زمین میرے لیے نماز کی جگہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی، تو میری امت کا ہر آدمی اس کو جہاں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لے۔ تیسرا یہ کہ مال غنیمت میرے لیے درست ہوئے اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے درست نہیں ہوئے۔ چوتھے یہ کہ مجھ کو شفاعت ملی۔ پانچویں یہ کہ ہر پیغمبر خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی صبح اور شام مسجد نماز کے لیے جایا کرے، وہ جب صبح اور شام کو جایا کرے گا اللہ تعالیٰ بخشت میں اس کی مہمانی کا سامان کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنی نماز کی جگہ میں جہاں اس نے مسجد میں نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے جب تک اس کو حدث نہ ہو، ہوا خارج ہونا۔ فرشتے یوں کہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب مسجد نبوی بنائی نقشی پتھر اور گج سے، تو لوگ اس باب میں گفتگو کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، تم نے بہت باتیں بنائیں اور میں نے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی رضامندی کی نیت سے مسجد بنائے، اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے بخشت میں بنائے گا۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص نے مجھ پر کنکر پھینکا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا، جا ان دونوں شخصوں کو میرے پاس بلا لا۔ میں ان کو بلا لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ یا یوں فرمایا، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم طائف والے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اگر تم اس شہر مدینہ کے رہنے والے ہوئے تو میں تم کو سزا دیتا۔ تم ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں پکارتے ہو، گل مچاتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرے وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، زندگی بھر دوست رہے اور دوستی ہی پر مرے، پانچویں وہ مرد جس کو ایک مرتبہ والی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ سے جو دیا بائیں ہاتھ تک اس کو اس کی خبر نہ ہوئی، ساتویں وہ مرد جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھیں
بہہ نکلی، رو دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں دوسرے لوگوں پر 3 باتوں کی وجہ سے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی، اور ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ بنا دی گئی، اور جب پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہم کو پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 باتوں کی وجہ سے دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم، جس میں لفظ تھوڑے اور معنی زیادہ ہوں، عطا کیے گئے، اور میرا رعب و دبدبا دشمنوں کے دلوں میں بٹھا کر میری مدد کی گئی ہے، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور میرے لیے ساری زمین نماز کی جگہ بنا دی گئی، اور میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میری آمد کے ساتھ ہی نبوت ختم کر دی گئی۔